والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، چار دن سے آپ کے سامنے ایک ہی آیت پڑھی جا رہی ہے. آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتوں کو ذکر فرمایا ہے. 3 باتیں اور 3 کام کرنے کے ہیں، اور 3 باتوں سے 3 کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. 3 کام جو کرنے کے تھے وہ تو ہو گئے، آپ کے سامنے تفصیل سے 3 دن میں آ چکے ہیں. آج آپ کے سامنے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان کا ذکر کرنا ہے. ان میں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فحشا سے اور منکر سے روکتے ہیں. فحشا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بے حیائی. بے حیائی کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو روکتے ہیں. چاہے بے حیائی اپنے عمل کے ذریعے ہو یا بے حیائی اپنے بول کے ذریعے ہو. اس کو کہتے ہیں کہ بے حیائی قولی ہو یا بے حیائی عملی ہو. بے حیائی بول کے ذریعے ہو یا بے حیائی اپنے عمل کے، اپنے کام کے ذریعے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے آپ کو روکتے ہیں. اور اس میں دوسری چیز ہے منکر. یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ناپسندیدہ کام. اللہ تعالیٰ بے حیائی سے بھی روکتے ہیں اور ناپسندیدہ کاموں سے بھی روکتے ہیں. وہ کام کہ جس پر شریعت نے ناپسندیدگی ظاہر فرمائی ہو، شریعت نے نکیر ظاہر فرمائی ہو، پوری شریعت کا اتفاق ہو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برا کام ہے. ایسے کاموں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روکتے ہیں. اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے بے حیائی، اور دوسری چیز ہے منکر، برائیاں. دیکھیے، دین کی بنیاد 2 شعبوں پر ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا ہے. دین کی بنیاد 2 شعبوں پر ہے. ایک معمورات کا شعبہ ہے. معمورات یعنی وہ کام جو کرنے ہیں. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی، حج ادا کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے تسبیحات پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، صدقہ کرنا ہے. یہ سارے کام معمورات کہلاتے ہیں. اور دوسری چیز ہے منہیات. میں نے آپ کو بتایا کہ دین کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، 2 شعبوں پر ہے. ایک معمورات ہے اور دوسرے منہیات ہے. معمورات کا مطلب ہے کہ وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور منہیات کہ جن سے روکا گیا ہے. آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ معمورات کے اوپر تو خوب عمل کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. معمورات پر سب عمل ہوتا ہے. لیکن منہیات جن کاموں سے روکا گیا ہے اس سے ہم رکتے نہیں ہیں. نہ خود رکتے ہیں نہ دوسروں کو روکتے ہیں. بلکہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ مأمورات کے مقابلے میں منہیات
کی اہمیت زیادہ ہے. جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے اپنی ذات کو دوسروں کو روکنا، اس کی اہمیت زیادہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی عمل کرے، نیک کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے اور تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، نیکی کے کام کرے، لیکن نیکی کے کام کرنے کے بعد وہ گناہوں سے رکتا نہیں ہے، بچتا نہیں ہے، تو گناہوں کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. ایک آدمی کیا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، مسجد کا وہ کھوٹا بنا ہوا ہے، نمازوں کا اہتمام، چاشت کا، وابین کا، اور اسی طریقے سے اشراق کی نماز کا اور تمام نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن برائیوں سے وہ خود رکتا نہیں ہے. جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے گا تو برائی کے کام میں وہ ملوث ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غدر کرتا ہے، خیانت کرتا ہے اور بدنگاہی کرتا ہے، نامحرم عورتوں پر آتے جاتے نظر ڈالتا ہے. یہ سارے گناہ کے کام ہیں. نیکی بھی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد زہر بھی کھاتا ہے. آدمی دوائی بھی کھاوے اور دوائی کے بعد 2-3 ڈراپ یہ کیا ہے زہر کے بھی لے لے تو کیا ہوگا؟ دوائی اثر کرے گی؟ نہیں، وہ زہر دی کیا ہے آدمی کو مار دے گی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے. اگر نیکی کی ہے، نیکی کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے تو اس صورت میں اس کی نیکیاں باقی رہے گی، اور نیکی کرنے کے بعد اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے تو اس کی ساری نیکیاں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اکارت ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کی مانند 10 نیکیاں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آئے گا، یعنی دنیا میں نیکی کی ہے، اچھا کام کیا ہے، اس نیکی کو اور اس اچھے کام کو موت تک اس نے بچائے رکھا، موت تک بچائے رکھا، وفات تک بچائے رکھا، اور نیکی کو بچا کر پھر موت کے ساتھ وہ نیکی لے کر آیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی نیکی کرے گا تو اس کے لیے 10 گنا یہ نیکیاں ہیں، نہیں، نیکی لے کر آئے گا. نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بچانا بھی ضروری ہے. اعمال صالحہ اور اچھے کام کرنے کے بعد ان اعمال صالح اور اچھے کاموں کو بچانا بھی ضروری ہے. وہ بچیں گے کیسے؟ جبکہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا. گناہوں سے بچائے گا تو انشاءاللہ وہ نیکیاں باقی رہے گی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو نیکیاں باقی نہیں رہے گی. منکرات، یہ فحشاء سے، گناہوں سے، منکرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر برائی ہوتا ہوا کسی کو دیکھے، اگر کوئی شخص برائی ہوتے ہوئے کسی کو دیکھے تو دیکھنے والے کے اندر طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کو پکڑے، اپنے ہاتھ سے روکے، اس کو روکے. ایسا کیوں کرتے ہو؟ اور ہاتھ سے روکنے کی اگر طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے روکے، منع کرے کہ ایسا مت کرو تم. اور ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل کے اندر برا مانے کہ بھئی یہ شخص بہت برا کام کر رہا ہے، یہ بہت برا کام کر رہا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. ایمان کا آخری درجہ ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر گناہ کرے گا تو گناہ کے کام میں ہم ساتھ دیتے ہیں. گناہ کرے گا تو گناہ کے کام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ساتھ دیتے ہیں. کوئی شخص یہ کہے کہ چلو آج فلم دیکھنے کے لیے جانا ہے تو اس کو سمجھے روکیں گے نہیں بلکہ اس کا ساتھ دیں گے. عید آ رہی ہے، چلو اپن کو فلم دیکھنے کے لیے جانا ہے، فلم دیکھنے کے لیے جانا ہے. تو وہ تو گناہ کر رہا ہے اور گناہ کے کام میں یہ شخص ساتھ بھی دے رہا ہے، گناہ کے کام میں ساتھ بھی دے رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی منکر کو، گناہ کو دیکھے اور طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے، اس کو پکڑے، منع کرے کہ دیکھو یہ گناہ کا کام ہے، نہیں جاؤ.
ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر دل میں برا مانے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ یہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، بے حیائی کے کام، وہ سارے شیطانی راستے ہیں، سارے شیطانی راستے ہیں۔ شیطان وہاں لے جاتا ہے، اور شیطان لے جا کر آپ کی نیکیوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کی نیکیوں کو اکارت کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، ڈسمس کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ دیکھو یہ آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان برائی کا کام سجاتا ہے، شیطان برائی کے کام پر تم کو لے جاتا ہے، غلط کاموں کی رہنمائی کرتا ہے، غلط کاموں کے لیے آپ کو ہدایت کرتا ہے، لے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء، جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ فحشا، بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم کرتا ہے۔ تو جتنے بھی بے حیائی اور برائی کے کام ہیں وہ سارے شیطان کے راستے ہیں، شیطانی راستے ہیں یہ، جس راستے پر چل کر آدمی اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے، اپنی زندگی تباہ کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو شیطان کے راستے پر لے جا کر اپنی نیکیاں خراب کر دیتا ہے، جہنم کے راستے پر چلتا ہے، جنت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے راستے پر چلتا ہے، جنت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد ذمہ دار اور جو حضرات سرپرست ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کی برائی کو روکے، اور معاشرے کی برائی کو اور بے حیائی کو نہیں روکیں گے تو اللہ کا عمومی عذاب اور عمومی پکڑ آتی ہے، جس میں گناہ کرنے والے بھی پکڑے جاتے ہیں اور جنہوں نے نہیں روکا ہے وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، وبا آتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر بہترین مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں دی ہے، بہترین مثالیں دی ہے کہ برائی کو روکنے والے اور برائی پر خاموشی اختیار کرنے والے اور جمنے والے کی مثال کیسی ہے۔ ایک آدمی برائی کو روکتا ہے اور دوسرا برائی ہوتے ہوئے اس کو نہ روکے، جم جاوے، خاموشی اختیار کرے، تو دونوں کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کشتی میں سفر کریں، سمندری جہاز سے پانی کی کشتی سے سفر کریں، اور سفر کرنے میں بہت زیادہ پیسنجر تھے، تو کس کو اوپر جگہ دی جاوے، کس کو نیچے جگہ دی جاوے، اس کے لیے کشتی والوں نے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی کرنے کے بعد کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل میں آیا، نیچے والے سمجھے حصے میں آیا، اور کچھ لوگوں کے نام اوپر والے حصے میں آئے۔ اوپر والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر والے تو رسی لمبی کر کے، ڈول لمبی کر کے سمندر سے پانی لیتے ہیں، اور نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پانی لینے کے لیے بار بار اوپر آتے ہیں، اوپر والوں کے حصے میں آتے ہیں، اور سیڑھی سے اوپر چڑھ کر اس کی چھت پر چڑھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، وہاں سے پانی لیتے ہیں۔ پھر نیچے والے یہ سوچے کہ بھائی بار بار ہمارے اوپر جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیا اچھا ہو کہ لاؤ نیچے جو حصہ پانی سے کشتی کا ملا ہوا ہے وہاں ایک سوراخ ہم کر دیں، اور سوراخ کرنے کے بعد جیسے جیسے ضرورت پڑے گی ویسے پانی ہم وہاں سے لیتے رہیں گے۔ انہوں نے سوراخ کرنے کا ارادہ کیا، تو اب
اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے روکا ہے، دیکھو یہ برائی ہو رہی ہے، اوپر والوں نے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے روکا ہے، تو اس صورت میں اوپر والے بھی ڈوبنے سے بچیں گے، نیچے والے بھی ڈوبنے سے بچیں گے۔ اور اوپر والوں نے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے نہ روکا اور یہ سمجھے کہ بھئی نیچے والے ان کو سوراخ کرنا ہو کرے، سمجھے وہ مریں گے، ہم تو اوپر ہیں، نہیں سمجھے، نیچے والے اگر سوراخ کریں گے تو آہستہ 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 کشتی کے اندر پانی بھرے گا، اور پانی بھر کر نیچے والا حصہ بھی فل ہو جائے گا، بھر جائے گا، اور پھر پانی بھر کر اوپر والے حصے میں بھی آئے گا، تو کشتی میں نیچے والے جیسے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اوپر والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس یہی مثال منکر اور برائی، بے حیائی کے کاموں پر جمنے والے اور روکنے والے کی ہے، کہ اگر برائی اور بے حیائی کا کام ہو رہا ہو اور کسی نے ان کو یہ کہا سمجھا کہ بھئی کیا ہے جو وہ کرتے ہیں وہ جانے، وہ کرتے ہیں وہ جانے، برائی کے کام میں وہ لوگ ملوث ہیں وہ جانے، ہم تو اپنی نیکی میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو کیا ہے مسجد کے کھوٹے ہیں، ہم تو مسجد کے اندر جو ہے آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کو برائی سے نہیں روکا ہے، تو اس صورت میں اللہ کی عمومی پکڑ اور وبا آئے گی، تو وہ گناہ کرنے والے بھی ہلاک ہوں گے اور جنہوں نے نہیں روکا ہے وہ بھی ہلاک ہوں گے، اور اگر روک دیا ہے تو وہ بھی بچ جائیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو عمومی عذاب آتا ہے، اور پھر ہر ایک کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جاتا ہے، جیسی نیت جن کی تھی اور جیسے اعمال تھے اس طریقے سے ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے بے حیائی اور برائی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بے حیائی اور برائی، بے حیائی اور برائی، بے حیائی کے کاموں میں بہت سے کام ہیں، اس میں ایک کام ہے بے حیائی کا زنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الزنا، زنا سے قریب بھی مت ہونا، اور زنا کی سزا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ الی آخرہ۔ زنا سے قریب بھی مت ہونا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بے حیائی اور یہ گناہ بھی لوگوں کے اندر عام طور پر پایا جاتا ہے، عمومی طور پر لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہے۔ زنا کا سخت گناہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک برائی جو پائی جاتی ہے وہ برائی ہے بے پردگی کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو برائیاں ایسی ہیں، زنا اور بے حیائی میں سمجھے بے پردگی۔ یہ بے پردگی کی سمجھے جو برائی ہے یہ بھی معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھرانے کی عورتوں کو، ہماری لڑکیوں کو، ہماری بہنوں کو پردے کا اور برقعے کا پابند بنائیں، پردے کا اور برقعے کا پابند بنائیں۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں عورت کے لیے پردہ جو ہے فرض ہے، پردہ فرض ہے۔ کون کہتا ہے، کون سی سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ پردہ فرض نہیں ہے، حجاب فرض نہیں ہے، حجاب فرض نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث کی روح سے یہ حجاب فرض ہے۔ قرآن کی آیات اس پر نازل ہوئی ہے مستقل پردے کے باب میں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں ذرا اوڑھ کر رکھیں اور نامحرم مردوں کے سامنے یوں ہی نہ نکلے، کھلے چہرے نہ نکلے۔ بے حیائی اور برائی سے معاشرے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر اس طریقے سے عورتیں بے حجاب بے پردہ نکلیں گی تو مردوں کی نگاہیں ان پر پڑے گی، وہ عورت بھی گنہگار ہوگی، یہ مرد بھی گنہگار ہوگا۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر جو ہے نظر وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ النظر سہم من سہام الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک عورت بے پردہ نکلتی ہے اور کتنے مردوں کو وہ گناہ میں ملوث کرنے کا وہ ذریعہ بنتی ہے۔
وہ تو خود گناہ کر رہی ہے، بے پردہ اور بے حجاب نکلی ہے، لیکن جب راستے سے گزرے گی تو جتنے لوگوں کی نظر اس پر پڑے گی تمام لوگوں کو وہ گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے اور اپنے ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ عزت سے مراد سمجھے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے ناموس کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان عورتوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھے اور اپنے ناموس کی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ دیکھیے اہتمام معلوم ہوتا ہے، اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ مردوں سے بھی کہا ہے، دوسری مرتبہ عورتوں سے بھی کہا ہے۔ ورنہ سمجھے مسلمانوں سے کہہ دیجئے، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے تو مسلمانوں میں مرد بھی آ جاتے، عورتیں بھی آ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام شان کی بنیاد پر کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور مومن مردوں سے کہہ دیجئے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ دونوں کو الگ الگ خطاب کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں پردے کا اہتمام کروانا ہماری عورتوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج پردے کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے کتنی برائیاں اور کتنی بے حیائیاں جو پھیل رہی ہے، اور پردے کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے ہماری لڑکیاں جو ہے غیروں کے ہاتھ چلی جاتی ہے۔ ورنہ حجاب کے اندر جو لڑکی ہو، کس کی ہمت ہے مائی کلل، کس کی ہمت ہے کہ اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ حجاب میں جو لڑکی ہوگی تو وہ خود پیغام دے رہی ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں فوہڑ نہیں ہوں، میں بے حیا نہ ہوں، میں بے شرم نہیں ہوں، آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تمہاری آنکھ پھوڑ دوں گا میں۔ پردے والی لڑکی اور پردے والی عورت اپنے اس پردے سے، برقعے سے یہ پیغام دے رہی ہے کہ خبردار میری طرف تم نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تمہاری آنکھ پھوڑ دوں گا میں، پھوڑ دوں گی میں۔ اور جو بے پردہ عورتیں جاتی ہے، بے پردہ بے برقع عورتیں جاتی ہے تو سمجھے اپنے اس عمل سے لوگوں کو گناہ کے اندر ملوث کرنے کا وہ ذریعہ ہوتی ہے، اور کتنے لوگ اس میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صنفان من اہل النار، صنفان من اہل النار، کہ دو قسم کے طبقے سے، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنم میں سے ہے۔ صنفان من اہل النار، 2 قسم کے لوگ کیا ہے؟ جہنم میں سے۔ پہلا بتایا نساؤن کاسیات عاریات موملات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ نساؤن کاسیات، عورتیں ہیں کپڑا پہننے والی ہے لیکن آری ہے، ننگی ہے، کپڑا پہننے والی ہے اور ننگی ہے۔ یہ عجیب حدیث کے الفاظ ہیں، نساؤن کاسیات عاریات، عورتیں ہیں جو کپڑا تو پہنتی ہے لیکن ہے وہ ننگی، ہے وہ برہنہ، ننگی۔ کیا مطلب؟ کپڑا پہنے اور ننگی ہو تو؟ کپڑا پہن رہی ہے لیکن کپڑا اس نے اتنا تنگ پہنا ہے کہ کپڑا پہننا نہ پہننا سب برابر ہے۔ کپڑا تو پہنا ہے لیکن اتنا تنگ پہنا ہے کہ پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ برقع تو اس نے پہنا ہے لیکن اتنا یہ تنگ پہنا ہے کہ پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ اس نے یہ کفنی تو پہنی ہے لیکن اتنا تنگ پہنا ہے کہ پہننا نہ پہننا سب برابر ہے۔ نساؤن کاسیات، پہننے والی تو ہے لیکن ہے وہ ننگی۔ اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ کپڑا تو پہنا ہے لیکن بہت باریک قسم کا کپڑا، نیٹ دار جالی والا جو کپڑا ہوتا ہے وہ پہنا ہے کپڑا۔ آج سمجھیے کپڑا بھی فیشن بن گیا ہے، ارے ہے کہ نہیں ہے؟
یہ کپڑا بھی فیشن بن گیا ہے. کپڑا تو پہنا ہے لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا پہننے کا جو مقصد ہے اپنے بدن کو چھپانا، وہ تو حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ تو حاصل نہیں ہے. تنگ پہننے کی وجہ سے جب یہاں سے گزرے گی کوئی عورت تو اس تنگ کپڑے میں سمجھے ملبوس عورت کو لوگ دیکھیں گے. نیٹ دار کپڑا پہن کر، باریک کپڑا، باریک برقع اور باریک کفنی پہن کر کوئی عورت گزرے گی تو لوگ اس کو دیکھیں گے. تو کپڑا پہننا نہ پہننا سب برابر ہے. کپڑا پہننے کا مقصد تو یہ تھا کہ اپنے جسم کو چھپاتی، اپنے بدن کو چھپاتی، لیکن اس نے کپڑا تو پہنا ہے لیکن تنگ پہنا ہے، کپڑا تو پہنا ہے لیکن باریک پہنا ہے، کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کہ مائلات ممیلات، مائل ہونے والی ہے. کپڑا پہنا ہے لیکن ہے وہ تنگ کپڑا، باریک کپڑا، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہے. اپنی اداؤں سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے بول چال سے، اپنی چال ڈال سے مائل ہونے والی ہے. اور مائل ہو کر پھر لوگوں کو مائل کرنے والی بھی ہے. مائل ہونے والی ہے اور مائل کرنے والی بھی ہے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کے اوپر بالوں کا جتھا اور بالوں کا گچھا ایسا ہوگا جیسے بختی اونٹ کی مائل ہونے والی کوہان ہوتی ہے. اونٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عربی اونٹ ایک کوہان والا ہوتا ہے اور ایک بختی اونٹ ہوتا ہے جس کی دو کوہانیں ہوتی ہے. دیکھا ہے کسی نے؟ بختی اونٹ دو کوہان ہوتی ہے تو اس کی کوہان مائل ہے. تو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ تو اڑا نہیں ہے، اس نے سر کے اوپر دوپٹہ اڑا نہیں ہے. سر کے اوپر اس نے کیا کیا ہے؟ بالوں کا گچھا لگا دیا ہے. اور اتنا جو ہے سمجھے کثیر مقدار میں، زیادہ مقدار میں بالوں کا گچھا ہے کہ مائل ہو کر ڈول کر چلتی ہے تو اس کے سر کے اوپر جو بال ہے وہ سمجھے ایسے ایسے بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہلتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کرے گی. لا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گی. جبکہ جنت کی خوشبو بہت لمبی مسافت سے لوگوں کو محسوس ہوتی ہوگی، لیکن یہ قریب رہنے کے باوجود ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گی. یہ سارے بے حیائی اور برائی کے کام ہیں. تو یہ فحشا ہے. یہ کیا ہے؟ فحشا ہے. ہمیں اپنے گھر کا معاشرہ صحیح بنانے کی ضرورت ہے. کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھی میں تو تلاوت کا پابند ہوں، میں تو جی مسجد کا پابند ہوں، میں تو جی تسبیحات کا پابند ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، لیکن گھر کا ماحول اگر اس کا سدھرا ہوا نہیں ہے، گھر کے ماحول کے اندر برائیاں ہیں، تو اب یہ سدھرا ہوا شخص بھی چند دنوں کے بعد اس گھر کے ماحول کے اندر رنگ جائے گا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کیا میں کہہ رہا ہوں؟ کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں تو یہ کیا ہوں، نماز کا پابند ہوں اور میں تو روزے کا اور تسبیحات کا پابند ہوں، لیکن گھر کا ماحول سدھرا نہیں ہے. گھر کے بچے جو یہ کہ آوارہ ہے، گھر کی عورتیں آوارہ ہے، گھر کی عورتوں کے اندر دینداری اور نیکی نہیں ہے، تو یہ سمجھے شوہر اور اس ایک آدمی کا نیکی پر جو ہے سمجھے نیکی پر قائم رہنا دشوار ہو جائے گا. کچھ دنوں کے بعد وہ شخص بھی گھر کے ماحول کے اندر رنگ جائے گا. اس لیے گھر کا ماحول بھی صحیح اور درست بنانے کی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے سمجھے فحشا، یہ فحشا ہے. اللہ تبارک و تعالی فحشا سے، بے حیائی سے، بے شرمی کے کاموں سے آپ کو روکتے ہیں. اور اس میں دوسرا لفظ ہے منکر. منکر میں نے آپ کو بتایا کہ برا کام جس پر شریعت نے کوئی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہو، شریعت نے جس کو ناپسند کیا ہو، ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روکتے ہیں. کون سے کام ہیں؟ بہت سے کام ہیں. شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، کفر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، خامخواہ کا غصہ ہے، خامخواہ کا سمجھے غصہ ہے، اسی طریقے سے سمجھے ظلم ہے. یہ سارے ایسے کام ہیں، سارے ایسے کام ہیں جو منکر کی فہرست میں آئیں گے. ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر کوئی شخص بے حیائی، برائی کے کاموں سے اور منکر کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اس کی وہ 3 نیکیاں جو پہلے بتائی گئی ہے،
یہ 3 نیکیوں کے اوپر جمنا اس کے لیے آسان ہوگا. اس کے لیے کیا ہوگا؟ عدل بھی آسان ہوگا. اس کے لیے کیا ہوگا؟ احسان بھی آسان ہوگا. اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا اور ان کو دینا بھی آسان ہوگا. اور اپنے آپ کو دین کے اوپر جمانا بھی آسان ہو جائے گا. اور اس کی نیکیاں باقی رہے گی. اور کوئی شخص نیکیاں تو کرتا ہے لیکن برائی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے اور منکر سے اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے، تو اس کے نحوست کی وجہ سے ساری نیکیاں بھی کیا ہو جائے گی؟ اکارت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.